الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے جو سورت کا آغاز ہو رہا ہے یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہی ہے، اور اس کے مضامین بھی جو پہلی دو سورتیں گزری ہیں اس سے بالکل ملتے جلتے ہیں، بہت حد تک ملتے ہیں۔ اس کے اندر بھی سمجھیے کہ شریعت کے احکامات، مزید نماز پڑھنا، وضو کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اور پھر اس میں خاص طور پر جو مضمون زیادہ آیا ہے وہ اطاعت اور اتباع رسول کے حوالے سے، کیونکہ منافقین کا تذکرہ اگرچہ کہ یہ لفظ آیا ہے آل عمران میں نافقو کہ اللہ دیکھ لے کہ منافق کون ہیں، لیکن یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر منافقت کا جو قاعدہ کلیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر بیان کیا ہے۔ اور یہ کہ اطاعت رسول کی اہمیت، یہ ایمان کے ساتھ کس قدر جڑی ہوئی بات ہے، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ 24 رکوع اور 176 آیات پر مشتمل یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مختلف خطبات پر پھیلی ہوئی صورت ہے۔ اس کے تعارف میں کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز کل جو پہلا سیشن ہوگا اس میں بھی آ جائیں گی۔ اور ابتدائی جو اس کے 4 رکوع ہیں یہ تو سمجھیے کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس میں سوسائٹی کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، خاص طور پر یتیم، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر چونکہ غزوہ احد کے بعد 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ وفات بھی پا گئے، شہید بھی ہو گئے تھے، تو اس کے بعد جائیداد کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے، تو جائیداد کی تقسیم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرمائی۔ تو ابتدائی 4 رکوع اس کو سمجھیے کہ غزوہ احد کے بعد جو ہیں یہ نازل ہوئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز میں کل اس کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ مزید آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کے حوالے سے سنن دارمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت نقل ہے۔ آپ نے فرمایا النساء مخبرہ، کہ سورہ نساء قرآن کریم کو سجانے والی صورت ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیش نظر اس کے ابتدائی 5 رکوع ہیں کہ جو آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہی سمجھیے کہ بہت عظمت کی حامل آیت ہے، مساوات انسانی کی اساسات ہیں کہ جو اس کے اندر آئی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوع ایک ہی ہے، جن سے جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہی نوع سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اس کے اندر سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو قومی مسائل ہیں نیشنلزم کے، آج پوری بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ بڑے زوردار مسائل ہیں، اور ساری اقواموں کے اندر یہ زعم رہا ہے کہ ہماری قوم ان کی قوم سے بہتر ہے، بالا تر ہے۔ تو اس بات کو اگر ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے کہ کوئی بھی عالی نسب نہیں ہے، سب ایک ہی جوڑے کی نسل میں سے ہیں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اب یہ کپل ہو گیا۔ پھر اب ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور خواتین جو ہیں وہ پھیلا دیے دنیا پہ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور بچو اس اللہ کی نافرمانی سے تم باہم مانگتے ہو جس کے نام سے، اور بچو قرابت داروں کی حق تلفی سے، رشتہ داروں کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کو خطبہ نکاح کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 2 کے اندر یتیم کے مال کی حفاظت کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی بات آ رہی ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے۔ یہ بھی معاشرتی سمجھیے چیزیں ہیں، ہدایات ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، والدین تھے وہ فوراً دونوں ہی فوت ہو گئے، بچہ بچ گیا یا بچہ ساتھ ہی نہیں تھا، اب یہ بچہ جو ہے
وہ نانک ننیال اور ددیال کے رحم و کرم پہ ہے۔ اب والدین کے جو ایسٹس تھے ان کا وارث تو یہی ہے۔ اب ایک چلا بھی بیچارہ انہی کے پاس گیا ہے، اب چچا ہو ماموں ہو یہی ہوں گے نا جن کے پاس وہ چلا جائے گا۔ تو پہلے تو کہا کہ ان کے اموال انہی کے پاس رہنے دو۔ دوسری بات کہ ان کی تمہاری اس کی کوئی اچھی چیز ہے، اپنی کوئی ردی چیز کے ساتھ اسے تبدیل نہ کرو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کو 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے، بچے کا پلاٹ بڑا مرکز پہ ہے۔ اب آپ کے بیٹے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ بڑے ہوں گے تب تک یہ پلاٹ بھی بڑا قیمتی ہو جائے گا، تو اپنا یہ والا پلاٹ آپ مجھے دے دیں۔ اب اس کے پاس کیا آپشن ہے اس کے سوا کہ وہ دے دے گا، چھوٹا سا بچہ ہے 8-10 برس کا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے جو اموال ہیں ان کا دھیان رکھو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تیسری بات کہ اپنے اموال کے ساتھ ملا کے ان کے اموال کھا نہ جاؤ۔ مثال کے طور پہ کوئی بزنس کر گیا، بیٹا یہ آپ کی اتنی ایسٹس ہیں، آپ کے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے، یہ کچھ میں نے ڈال لیے ہیں، ہم شراکت پہ یہ بزنس کر رہے ہیں، اب اسی بزنس کے چکر میں آپ کھا جائیں۔ تو اس طرح کے معاملات سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پہ پہلے مصیبت گری ہے کہ والدین کے بغیر زندگی کوئی زندگی تو نہیں ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اس کے کچھ ایسٹس ہیں وہ بھی جو ہیں آپ ہتھیانے کی کوشش کریں، تو شرم کرنی چاہیے اس پر۔ نمبر 2، إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اچھا بچوں کا معاملہ مردوں کا تو پھر بھی یہ تھا کہ بچہ اگر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو لڑکے لڑکے ہی ہوتے ہیں، وہ ذرا بڑا ہو جائے گا تو وہ زندگی اپنی مرضی کے ساتھ بسر کر لے گا۔ لیکن خواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بچیوں کے ساتھ بس اوقات جو وارث ہے خود ہی ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ اب خود ہی وارث ہیں، خود ہی نکاح بھی کر لیا تو ساری جائیداد بھی ہتھیا لی، پھر ان پر ظلم بھی کرتے۔ اب ان کے والدین تو ہے نہیں کہ جو پیچھے آ کر بیٹی کو کچھ نہ کچھ اس کو دیکھیں گے کہ بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی نہیں معاملہ۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اگر تم محسوس کرو کہ یہ یتیم بچی ہے، اس کے حقوق تم پوری طرح سے ادا نہیں کر سکو گے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کرو گے۔ اس کا نکاح کہیں اور کر دو گے تو تم وارث بن کے پوری طرح سے دیکھ بھال کر سکو گے بچی کی، اور اگر خود کر لو گے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں ظلم و زیادتی کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ رہے گا۔ ہاں دوسرے اللہ نے 2-2 3-3 4-4 تمہیں مواقع عطا کیے ہیں، وہاں پر جا کر نکاح کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو ان سے جو بھلی لگے تمہیں دوسری عورتوں میں سے، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2-2 3-3 اور 4-4 بھی کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اب پھر عدل کی بات ہے۔ پہلے عدل اس لیے کہ اگر یتیم کا عدل نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، دوسری عدل کی بات یہاں پر آتی کہ یہ 3-3 4-4 شادیاں کرو گے تو اگر ان کے مابین تم عدل نہ کر سکو تو پھر فرمایا فواحدۃ، پھر ایک ہی کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ شادی کر کے اسے لٹکا دو، اس کی بنیادی ضروریات کا خیال نہ رکھو، یا رکھو بھی تو کھانے پینے کا تو رکھو لیکن ایک جنسی جذبے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اس کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، تو ایسا اگر معاملہ ہو تو پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ نہ کرو۔ وَمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا وہ جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو کنیزیں ہیں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، نمبر 2 کہ بیویوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کرو تو ان کے مہر ان کو خوشی سے دے دو۔ فَإِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ پسند کرے تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے تو اسے بے فکر ہو کر مزے سے لے سکتے ہو، یعنی خاتون اگر خود ہی اپنا حق مہر وغیرہ معاف کر دے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اس نے چاہا ہے کہ رشتے کا آغاز جو ہے وہ اس انداز سے ہو جائے، لیکن جب تک وہ نہ چاہے اس وقت اسے پورا ہی طرح سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس میں سے تصرف کرے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو ناسمع یتیموں کو اپنے وہ مال جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ۔ ہاں یہ بھی بات ہے
کہ یتیم کا مال آ گیا، آپ شریف و نفس ہیں، آپ اس کا مال کھانا نہیں چاہتے، امانت کا بوجھ ہے آپ کے کندھے پہ، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو آپ اسے دے دیں کہ یار میری جان ذرا جو ہے وہ چھوٹ جائے، میں نہیں کھانا چاہتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ پوری طرح سے بالغ نہ ہو جائے، آپ سمجھے کہ وہ اپنے پیسے کو سیو کر سکتا ہے، اس وقت تک نہ دیں۔ یہ اللہ نے آپ پر بوجھ ڈالا ہے، اس کو اٹھائیں، لیکن یہ کہ اگر جلدی دے دیں گے، وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس مال کو ضائع نہ کر لیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهِ وَاكْسُوهُمْ، اور کھلاؤ انہیں اس مال میں سے اور پہناؤ انہیں اس مال سے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تمہاری اتنی حالت پتلی ہے، اس کا جو مال ہے اس کے مال کو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر رویہ کیا ہے کہ آپ 4 رشتہ داروں کو بلا لیں اور کہیں کہ یہ اس کے ایسٹس ہیں اور میری اپنی اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو کھلا پلا سکوں، لہذا اس اعتبار سے، اس حوالے سے روزانہ کی بنیادوں پر اس کے پیسے سے میں یہ اتنے پیسے جو ہے وہ تصرف کر رہا ہوں۔ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات ہو۔ اب گھر کے اندر یتیم بچہ ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، وہ بھی ہے، جھگڑا ہو گیا، تو اب آپ اس کے ساتھ ایک دوسرا سلوک کریں۔ پھر یہیں پر آپ اس معاملے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بچے کے ساتھ تھوڑی سی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو وہ شفیق، وہ جو مشفقانہ رویہ ہوتا ہے جو بچوں کے لیے وہ نہیں ہے، تو یہ رویہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ قربانی دیں اور اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے پسند فرمایا ہے یتیموں کا خیال کرنا، مساکین کا لحاظ رکھنا، اور پوری سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو پسے ہوئے طبقات کو محبت کے ساتھ جن کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم پاؤ ان میں سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے جلدی جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو ولی مالدار ہے تو چاہیے کہ بچتا رہے، یعنی جو مالدار ولی ہے تو وہ جو کھانے پینے کا بھئی ہے وہ اپنی طرف سے کھلا دے کہ بچے پہ کتنا خرچ آتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ولی محتاج ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم لٹاؤ ان کی طرف ان کے اموال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی حساب ہے اللہ لینے والا۔ یعنی جب مال لٹاؤ تو اس پر بھی گواہ بٹھا دو۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ سارے کام کر لینے کے بعد بھی حساب اللہ لے گا۔ دنیا کے اندر انسان اپنی ان فگرز کے ذریعے سے دھوکہ دے بھی دیتا ہے، بہرحال اللہ تو نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ حساب جو ہے وہ لیں گے۔ اب یہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے سمجھیے کہ احکامات آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی جو تفاصیل فقہ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اگرچہ میرا خیال 8 آیات ہیں، لیکن ان 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وراثت کا وہ بیان فرما دیا۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ ہی کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو فقہی بحثیں ہیں اس کے حوالے سے بہرحال میرے پاس علم بھی کوئی نہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور اس کے قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی ہے حصہ اس میں سے جو چھوڑ کر گئے ہیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، ترکہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جو حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے، بچی کا بھی بنتا ہے، بچے کا بھی بنتا ہے، بھائی کا بھی بنتا ہے، بہن کا بھی بنتا ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کردہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرائض میں سے ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو وراثت کی تقسیم کے وقت، أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ،
وقولوا لهم قولا معروفا، اور اگر وراثت کی تقسیم کے وقت تمہارے کچھ رشتہ دار، کوئی یتیم اور محتاج، وہ آ کر بیٹھ جائیں تو انہیں بھی دو ان میں ترکہ میں سے کچھ نہ کچھ، اب تقسیم ہو رہی ہے، وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں تو انہیں بھی کچھ دو اور اچھی بات کہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ تقسیم کر رہے تم کدھر سے آ گئے، یہ نہیں، بلکہ کچھ دو بھی انہیں وہ اگر آ گئے ہیں، اور بات بھی اچھے انداز سے ان سے کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور چاہیے کہ ضعافًا خافوا علیہم، چاہیے کہ ڈرے لوگ اگر وہ چھوڑ مرے اپنے پیچھے کمزور اولاد، تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ یعنی یہ جو یتیم وغیرہ ہیں ان کو اسی طرح سے دیکھو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارے بچے جو ہیں وہ کسی کے پاس چلے جاتے تو ان بچوں کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کیا جذبات ہوتے کہ میرا بچہ اس کے پاس کیا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ یوں کرے، اس کے ساتھ یوں کرے، اس کے ساتھ یوں کرے۔ ایسا ہی رویہ تم اختیار کرو اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آ گیا ہے تو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پر انہیں چاہیے کہ بچے اللہ کی نافرمانی سے، اور چاہیے کہ کہیں سیدھی بات۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک وہ تو بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت فرماتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں دو سے زائد، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا ہے۔ یعنی بچہ ہوگا تو اسے سارا حصہ مل جائے گا، لیکن بیٹیاں ہی ہیں تو جتنی جائیداد ہے اس میں سے 3 حصے بچی کو ملیں گے، اور بقیہ جو ایک حصہ ہے 25% وہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو وہ دیا جائے گا۔ فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، ہاں اگر اس کی کوئی ایک ہی بچی ہے تو اسے آدھا دیا جائے گا، اور باقی جو دوسرے اقارب ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور میت کے ماں باپ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السدس مما ترک، 6واں حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہ ولد، اور اگر میت کی اولاد ہے تو 6واں حصہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، تو وارث ہوئے اس کے لیے اس کے ماں باپ، لہذا فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے، جبکہ باپ کا اس سے 2 گنا حصہ ہوگا۔ فلأمہ السدس، تو اس کی ماں، فإن کان لہ اخوۃ، تو اگر اس کے کئی بھائی ہیں یعنی میت کے اگر بھائی ہیں تو حصہ مزید کم ہو جائے گا ماں کا، پہلے 3واں تھا اب کہا فلأمہ السدس، تو اب ماں کا 6واں حصہ ہو جائے گا، اور باپ کو اس سے 2 گنا یعنی 3واں حصہ ہو جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت مرنے والا کر گیا ہے جسے، یا ادا کرنے کے بعد کر۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو مرا ہے شخص، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، قرض ہے تو پہلے وہ ادا ہوگا۔ پھر دوسری بات، اس کی کوئی وصیت تو نہیں ہے، ویسے اسلام کے اندر وصیت تو جائز نہیں ہے، لیکن 1/3 تک کی جو وصیت ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ یعنی آپ نامہ جائز نہیں ہے، لیکن 1/3 کی وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ فریضۃ من اللہ، یعنی کسی بچے سے محبت زیادہ ہے، کوئی بچہ لائق ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے وہ سخت مزاج ہے، تند خو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی آیات کے اندر سمجھایا ہے کہ حصے مقرر ہیں۔ اگر کوئی اچھا احساس کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ سے اجر ملے، لیکن یہ کہ کسی کو اپنی محبت کی بنیاد پر آگے کر لینا اس اعتبار سے کہ حصہ زیادہ دے دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو جائے تو تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ دیں تمہاری بیویاں۔
ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد، فإن کان لہن ولد، اور پھر اگر ہو ان کی اولاد، فلکم ربع مما ترکنا، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ یعنی اگر اولاد کوئی نہیں ہے تو بیوی فوت ہوئی تو کتنا حصہ ہے؟ 50%، اور اگر اولاد ہے تو شوہر کے حصے میں کتنا آئے گا؟ 25%، اگر اولاد ہے تو۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، پورا کرنے کے بعد اس وصیت کو وہ کر گئی ہے جسے یہ ادا کرنے کے بعد قرض کو۔ ان لم یکن لکم ولد، اور اگر نہ ہو تمہاری اولاد، فإن کان لکم ولد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد، فلہن الثمن مما ترکتم، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت توصون بہا او دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت تم کر گئے ہو یا جو کہ ادا کرنے کے بعد قرض۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد ہے ایسا کہ جس کی میراث تقسیم کرنی ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ سے مراد ایسا شخص کہ جس کی نہ تو کوئی شادی ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے کوئی بچے وغیرہ ہوں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث تقسیم کرنی ہے کلالہ، کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بال بچہ نہ ہو، بیوی نہ ہو۔ اور یہاں پر جو احکامات آ رہے ہیں وہ اخیافی بہن بھائیوں کے آ رہے ہیں۔ اخیافی سے مراد کہ جو باپ تو ایک ہی ہو لیکن والدہ دوسری ہو، رہے عینی بھائی جو ہیں یعنی حقیقی بھائی، ان کے احکامات اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں کلالہ کے ضمن میں آ جائیں گے۔ او امرأۃ ولہ اخ او اخت، یا ایسی عورت ہو یعنی کلالہ ہی عورت ہو، اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فلکل واحد منہما السدس، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فإن كانوا اکثر من ذلک، پھر اگر ہو وہ زیادہ اس سے، فہم شرکاء فی الثلث، تو سب شریک ہوں گے 1/3 حصے میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پورا کرنے کے بعد وہ وصیت کی گئی ہے جو یا ادا کرنے کے بعد قرض، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے، وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جس سے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی شاندار کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور تجاوز کیا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، یدخلہ نارا، اللہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حصوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ جو اس کی حدود کو پامال نہیں کرتا اللہ اسے جنت دے گا، اور جو اس کی حدود کو پامال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے حصے میں سے کچھ ہتھیا لے، بہنوں کے حصے میں سے کچھ ہتھیا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں گویا کہ انٹر ہوتا ہے، تو اس کے امور کے اندر، معاملات کے اندر، آخرت کے اندر پھر سختی ہے۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بھی آیت منسوخ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے اگر کوئی مرد یا خاتون بدکاری کر لیں تو ان کو کیا سزا دی جائے، اس کے لیے شریعت محمدی علیہ السلام کی اصل جو سزا ہے وہ سورۃ النور کے اندر آ گئی، لیکن یہ انٹرم پیریڈ کے لیے، نگرانی یعنی عبوری دور کے لیے یہ ہدایات تھیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ ٹھہراؤ ان پر 4 مرد مسلمانوں میں سے، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، یعنی یہ کیس ایسا ہے کہ خاتون مسلمان ہو اور جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے وہ کافر ہو، اور اس پر 4 گواہ جو ہیں وہ آ جائیں، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ،
تو روکے رکھو انہیں گھروں میں حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک اسے موت آ جائے، گویا تا دم آخر انہیں پھر بند کر کے رکھو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مزید کو راستہ جو ہے وہ کھول دے۔ وہ راستہ پھر آ گیا ہے جا کر سورہ النور کے اندر، وَلَذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اور جو دو باہم ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، یعنی بدکاری کرنے والا مرد بھی مسلمان ہے، خاتون بھی مسلمان ہے، فَآذُوهُمَا، تو ان دونوں کو اذیت دو، یعنی انہیں ذلیل کیا جائے، مارا پیٹا جائے، گالیاں دی جائیں، تو اس طرح کی انہیں اذیت جو ہے وہ دی جائے۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو اعراض کرو ان سے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم، بے شک اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا کہ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، جذبات کی روح میں بہہ کر کو ناسمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون قریب، پھر فوراً ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جذبات غالب آ گئے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اب جب اسے فری ہوئے، ذرا مزاج بالکل لیول پہ آ گیا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹے کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل کے اندر گویا کہ درد اٹھے گناہ کرنے کے بعد اور اللہ سے اسی درد میں وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے۔ اور توبہ کے بارے میں فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب جن کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو کیے جاتے ہیں برائیاں، یعنی ایک تو میں نے کہا کہ اسے پریشانی محسوس ہوئی پھر اس نے کہا اللہ چھوڑ دوں گا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ برائی کو چھوڑتا ہی نہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی کو موت، قال انی تبت الآن، اب مرنے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا اللہ اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، تو نہ ہی ان کے لیے توبہ ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، یعنی موت دیکھ لی توبہ مانگی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور پھر نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ جو مرتے ہیں حالت کفر کے اندر، تو باقی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے جن کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اب خواتین کے حقوق کے بارے میں مزید بات آ رہی ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی۔ یہ بھی اسی سینس میں ہے کہ عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لوگ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرتے تھے، تو یہ کرتے کیا تھے کہ ایک تو حقیقی والدہ ہے، باقی جو دو تین خواتین ہیں ان کے وارث خود بن بیٹھتے تھے، اور وارث خود بن بیٹھتے تھے تاکہ باہر جائیں گی تو یہ اپنا حصہ اپنے پیسے جو ہیں وہ لے جائیں گی۔ اب گھر کے اندر انہیں بند کر دیا، اور بعض ایسے بھی بدبخت تھے کہ جو سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کی گویا کہ اس سوسائٹی کا یہ جو جبر ہے اس سے بھی ان خواتین کو آزاد کیا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ہی روکے رکھو انہیں کہ تم لے سکو اس میں سے کچھ جو تم نے دیا ہے انہیں۔ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یہ خاص بیویوں کے لیے ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی اور کسی وجہ سے آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، اس میں بس کہا تو یہی گیا ہے، یہاں پر بھی آ جائے گا کہ کسی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی نہ کوئی عادت پسند بھی تو ہوگی، اور خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی بہرحال اپنے معاملات کو ذرا بہتر رکھیں، آگے ان کے بھی حوالے سے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں تاکہ گھر جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں گئی
تو ظاہر ہے کہ یہ عیسائیوں کی طرح جو بالکل غیر معقول شریعت ہے وہ تو اسلام نہیں ہے۔ پھر طلاق اگرچہ کہ ناپسندیدہ ہے تو صحیح، تو پھر یہ کہ طلاق دی جا سکتی ہے، اور اس میں پھر جو مہر وغیرہ دیا ہے، کبھی خوشی میں خاتون کو کہا کہ یہ پلاٹ میں نے آپ کے نام کر دیا، وہ بھی دیا ہے، تو اب یہ واپس لینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ تم لے سکو اس میں سے کچھ جو تم نے دیا ہے انہیں، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ تم دیکھو کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہے۔ اب کوئی خاتون جو ہے وہ حرم میں آپ کے ہے لیکن اس میں وہ خیانت کرتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، اس سے یہ چیزیں لے لینی واپس، اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ویسے سچی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ طلاق دینے کے لیے بھی مرد کے پاس یہی ایک جواز ہے، باقی کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک معاملہ نہ ہی پہنچے۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں میں ان چیزوں سے طلاق جو ہے وہ دانش مندانہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کیفیت اگر ہو کہ خاتون بے حیا ہو تو وہ اس کو طلاق نہ دے، تو اس کے بارے میں تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے غیرت شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور برتاؤ کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے پر۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرتے ہو انہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر بڑی خیر رکھ دی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو تم دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال لو کہ واپس بہتان لگا کر یا صریح گناہ کر کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم وہ واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکے ہو، اس کے بعد اس کی کردار کشی کرو، اس کے بعد کسی درجے میں کوئی پروپیگنڈا کر کے اس کے کریکٹر ایسوسیشن کر کے اس سے وہ مال سارا واپس لو، تو یہ بات جو ہے کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے ایک پختہ عہد۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپ نے عورتوں میں سے، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، یعنی سوتیلی ماں سے شادی نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور سخت بیزار کرنے والی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اب کن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے؟ سمجھیے کہ یہ محرمات کی جو ہے وہ لسٹ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دی ہے۔ اس آیت میں 12 عبدی محرم خواتین ہیں جن سے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک عارضی محرم خاتون ہے جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پوری کی پوری جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ جو لسٹ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر مزید اضافہ کیا ہے، یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، رضائی ماں، رضائی بہن وغیرہ، یہ سارے تو ہیں ہی، بلکہ آیات پڑھ دیتا ہوں تو اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے تمہیں، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں، وامہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری زیر تربیت لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں یعنی سوتیلی بیٹیاں جو ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی وہ سوتیلی بیٹیاں کہ جن کی والدہ کے ساتھ تم نکاح بھی کر چکے ہو
اور اس کے ساتھ نکاح والا تعلق بھی قائم کر چکے ہوں۔ اگر نکاح ہوا ہے تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے مقاربت نہیں کی ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے ہیں، یعنی بہویں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک ساتھ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح جس طرح دو بہنیں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رشتے اور، یعنی خالہ اور بھانجی، یہ بھی ایک مرد کے حرم میں ایک ساتھ دونوں نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی یہ بھی کسی مرد کے حرم میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حرمت کے بابت بھی ارشاد فرمایا ہے۔ والمحصنات من النساء، منکوحہ خاتون سے نکاح جو ہے اس کی بھی حرمت آ رہی ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، یعنی شوہر والی عورتوں سے مراد کہ جن کا نکاح ہو، اب وہ طلاق وغیرہ ہو جائے اور وہ پورے ہو جائے معاملات عدت وغیرہ والے تو پھر نکاح کرنا جائز ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، لیکن وہ کنیزیں کہ جو جنگ وغیرہ کے اندر آ جائیں، اگرچہ کہ پیچھے ان کی شادیاں ہوئی تھیں لیکن یہ کہ اب ان کے ساتھ نکاح نہ بھی ٹوٹے تو چونکہ وہ جنگ کے اندر کنیزوں کے طور پر آئی ہیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے خواتین جو ان کے علاوہ ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین، تاکہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مال کے ذریعے سے پاک دامن بن کر، یعنی مہر وغیرہ دو، نکاح کرو اور پھر ان سے تعلق کو قائم کرو۔ غیر مسافحین، یعنی صرف لذت لینے والے نہ بنو بلکہ نکاح کرو گھر بنانے کے لیے تاکہ ایک عمدہ معاشرت جو ہے وہ قائم ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جو تم نے لطف اٹھایا ہے اس مال کے ذریعے ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو یعنی ان کے جو مہر وغیرہ ہے طے شدہ وہ ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں کہ تم راضی ہو جاؤ جس پر مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر کے ضمن میں کوئی قدغن نہیں ہے جس پر دونوں فریق راضی ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے مہر کو پسند فرمایا ہے، اور حضرت عثمان ہیں غالباً جو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی خاتون کے لیے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر جو ہے وہ مقرر نہیں فرمایا۔ یہ 12 اوقیہ کوئی زیادہ بڑی رقم جو ہے وہ نہیں ہے، تو پسند فرمایا ہے کہ مہر تھوڑا رکھا جائے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بڑا بھی رکھے اور اس کے اندر باہم معاملہ طے پا جائے تو یہ حرام نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نا طاقت رکھتا ہو تم میں سے مالی طور پر نکاح کرے آزاد مومن عورت سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو نکاح کر لے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہاری، یعنی اپنی کنیزوں سے بھی وہ نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مہر اور خرچہ وغیرہ کم ہوگا، آزاد خاتون کا مہر اور خرچہ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، تو فرمایا کنیز کے ساتھ کر لے۔ اور اگر کسی اور کی کنیز ہے اس نے اجازت دے دی ہے تو مالک جو تھا کنیز کا پہلے وہ تمتع کر سکتا تھا اپنی کنیز کے ساتھ، لیکن اب اگر اس نے کسی کو اجازت دے دی ہے اس کو نکاح کی، اب اس کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم میں ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں ان کے مہر بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ محصنات، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہو، غیر مصافحات، محض لذت لینے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والیاں ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب یہ کریں بدکاری کا ارتکاب،
تو فرمایا علیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب۔ تو جس طرح آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ آزاد خاتون جو ہے وہ بدکاری کرے، فرمایا فآذوہما، ان دونوں کو سزا دو۔ اب یہ جو کنیز ہے اس کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا اور وہ بدکاری کرے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے آزاد عورت سے آدھا جو عذاب ہے وہ دیا جائے، آدھی سزا دی جائے۔ کیوں کہ بہرحال وہ کنیز ہے، وہ گھروں کے اندر جاتی ہے، اپنے آقا کے پاس جاتی ہے، اس کا خلا ملا ہے باہر میں، تو آزاد خاتون تو گھر کے اندر رہتی ہے، اس کے لیے آسانی ہے، اس کے بہکنے کا امکان زیادہ ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر نہ ہی نکاح کرو کنیز سے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ وہ خاتون ہے، وہ آپ کے حرم میں ہے اور باہر جاتی ہے، کام کرتی ہے اور کام بھی نچلے درجے کا کرتی ہے، تو اس سے بہکنے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ کنیز سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے میں سے تم میں سے۔ یعنی یہ بھی انسانوں کے مزاج ہیں، بعض لوگوں کے اندر مزاج کے اعتبار سے خواتین کے پاس زیادہ جانا ان کا زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اگر نہ جائے تو برائی کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں، تو اس میں تو چاہیے نکاح کر لیں۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو پھر ان کو یہی چاہیے کہ پھر یہ اس طرح کی خواتین جو ہے ان سے نکاح نہ کریں۔ لیکن اب تو الحمدللہ یہ انسٹیٹیوٹ ہی ختم ہو گیا ہے اس ضمن میں، اب تو آزاد والا ہی معاملہ رہ گیا، غلاموں والا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گیا۔ وَانْتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے واضح کر دے تمہارے لیے ہدایت، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، اور رہنمائی دے تمہیں ان راستوں کی جو تم سے پہلے تھے، وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اور نظر کرم فرمائے تم پر۔ یعنی یہاں پر یہ جو احکامات اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر پیدا ہو جائے، ہمیں ہر ماحول کے اعتبار سے ایک وے آؤٹ جو ہے وہ میسر آ جائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور نظر کرم فرمائے تم پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور چاہتا ہے اللہ کہ نظر کرم فرمائے تم پر۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور چاہتے ہیں وہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم ہٹ جاؤ سیدھے راستے سے، بہت دور ہٹتے ہوئے۔ یہ بات بھی سمجھیے آج کے دور میں اس اعتبار سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جو حدود اللہ ہے، جو اللہ نے معین کی ہے، اس کے اندر خیر ہے، لیکن شیاطین اس کے بالکل برعکس جو قوانین اور قاعدے اور ضابطے ہیں وہ وضع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور چاہتا ہے کہ اللہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ۔ خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خود سے وہ اپنے معاملات ٹیکل کرنے بیٹھے تو تباہی آئے گی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لکھی پڑھی ساری بات جو ہے وہ بیان فرما دی، تاکہ انسان انہی کو فالو کرتے کرتے جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب یہ بھی ایک سمجھیے کہ بڑی اہم آیت جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اکثر و بیشتر زندگی کے اندر، روٹین کے اندر، یہاں پر وہ ڈسکس جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، باہم اپنے ایک دوسرے کے اموال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں یہ ہے سوائے اس کے کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تم میں، تجارت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس صورت میں ایک دوسرے کے پیسے تم استعمال کر سکتے ہو، تاکہ اسے معاشرے کے اندر پھیلے بات۔ اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ دھوکہ دہی، ملاوٹ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ باطل ہیں۔ سیدھی جو تجارت ہے اس کو حلال قرار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو۔ وہ کہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر مسلمان رہتے ہیں، آپ نے کسی ایک مسلمان کو زخم پہنچائی ہے تو اصلاً آپ نے اپنے آپ ہی کو زخم پہنچائی ہے، اور اگر قتل ہی کر دیا تو فرمایا اپنے آپ ہی کو مارا ہے، کیونکہ اپنے بھائی کو مارا ہے تو اصلاً اپنے آپ ہی کو مارا ہے۔
ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے تو عنقریب ہم ڈالیں گے اسے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اب ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت کا گویا کہ پہلو ہے جو آ رہا ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں۔ عام طور پر مسائل کیا ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ اور الہیت جنم لیتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بسا اوقات معاشرت بھی خراب ہوتی ہے، دوسرے لوگ چڑ جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اتنی توجہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی معاشرت ہو۔ فرمایا بڑے بڑے جو گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان سے اگر بچ جاؤ، کبائر سے اگر بچ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی بخش دیتا ہے۔ کوئی نماز پر جیسے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے، ظہر سے لے کے عصر تک کے مابین جو ہوئے تھے، عصر پڑھی وہ معاف ہو گئی۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اسی سے ایک عید سے دوسری، ایک حج سے دوسرے حج، ان کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے صغیرہ، اللہ تعالیٰ انہیں بخشتے رہتے ہیں۔ ہاں بڑے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والے مقام میں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اب یہاں پر جو احکامات آ رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا جو ایک مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ ان کی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پہلے سیکشن میں آئے گا۔ دنیا کے اندر سب سے حساس معاملہ اس اعتبار سے مرد اور عورت کا ہے۔ عورت کے اندر بھی یہ احساس ہے کہ شاید اسے ایک سیکنڈری حیثیت دی گئی ہے، اور مرد کے اندر بھی بسا اوقات یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں وہ بالادست ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جو بہرحال پھر معاشرت کو تباہ کرنے والی شے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ول ہے، اس نے کسی کو فضل، کسی کو کسی معاملے میں زیادہ اہمیت دی ہے، قوت دی ہے، کسی کو کسی معاملے میں زیادہ قوت دی ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اس پر انشاءاللہ کل جو ہے وہ پہلے سیشن میں بات ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آرزو نہ کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس میں تم میں سے بعض کو بعض پر، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس پر حسد کو جو ہے وہ جائز نہیں رکھا گیا۔ ہاں دو ایسے سمجھیے کہ جہتیں ہیں جن میں اس کو رشک کو اجازت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بڑا صاحب علم ہے اور وہ اپنے علم کو پھیلاتا ہے تو اس پر رشک کیا جائے تاکہ وہ جذبے کے ذریعے سے خود علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا کوئی شخص صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے ستائش کی نگاہ سے، رشک کی نگاہ سے دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے، تاکہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس سے مراد آخرت کی کمائی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور یہ بات بڑی کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ تحریم کے بالکل آخری پیراگراف کے اندر جا کر۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ویسے اگر ہم کہیں پر درس قرآن دے رہے ہوتے اور سورۃ النساء میں سورہ تحریم کا تذکرہ کرتے تو ذہن میں آتا کہ پتہ نہیں سورہ تحریم زندگی میں آئے گی بھی کہ نہیں، لیکن اس سورۃ ترجمہ القرآن کا یہ بھی سمجھو یہ بھی فیض ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد دیکھیں گے اللہ نے زندگی رکھی، معاملات چلتے رہے تو چند ہی دنوں کے بعد سورہ تحریم جو ہے وہ آئی ہوگی۔ یہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ 26-27 دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز پورے قرآن کی فکر کم از کم ایک انداز سے پڑھ تو لیں، تو بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے اندر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب 2-4 دن گزرتے ہیں تو طبیعت پر ایک تو تھکاوٹ کے اثرات بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ایک اکتاہٹ کے اثرات جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اپنے آپ کو تازہ دم کرتے رہیے۔ جب ہم سسٹم یوز کرتے ہیں تو ریفریش آتا ہے نا کہ ریفریش کرنے والا سسٹم سلو ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو ریفریش کرتے رہے کہ نہیں یہ کام ہم نے پورا کرنا ہے، پوری توجہ سے کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے جس قدر بڑھا سکے۔
دیکھیے الحمدللہ آج ہم 5ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں، اور ویسے کتنے فیصد لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے 4 پارے جو ہیں اس انداز سے سمجھے پڑھے ہوں کہ جس طرح اللہ کے فضل سے ہم نے سمجھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بھی بات آ گئی کہ انشاءاللہ العزیز سورہ تحریم کے اندر یہ جو آیت ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم مزید بہتر انداز سے سمجھیں گے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگتے رہو اللہ سے اس کے فضل میں سے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث۔ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب یہ بھی مسائل وہاں پر پیدا ہو گئے تھے کہ جن لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی، پھر انصار و مہاجرین کا بھائی چارہ بھی تھا، تو ایک بات ذہن میں آ گئی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے رشتے ہیں، تو کیا ان کا بھی جائیداد کے اندر کوئی حصہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، جو ورثہ ہم نے معین کرنے تھے وہ کر دیے ہیں، حصہ انہی کا ہے کہ جو بلڈ ریلیشن ہے جن کے ہاں، اور جو قریبی شخص جو موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ فلسفہ ہے جائیداد کی تقسیم کا، اس میں جو ذرا دور ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جیسے مثال کے طور پہ دادا کی جو جائیداد ہے اس میں پوتے کا حصہ نہیں ہے، کیوں کہ بیٹے قریب ہیں، تو جب بیٹے موجود ہیں تو پھر پوتے کا حصہ جو ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ ہاں وصیت کرے ہوئے 1/3 میں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ویسے وہ وارث جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور زیادہ قرابت دار۔ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے پابند کر لیے ہیں تمہارے عہد و پیمان کو۔ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو دو انہیں ان کا حصہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر خود نگران ہے، خود گواہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ النساء کی پہلی 33 آیات اور 5 رکوع جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، یہی سے انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب